السلام علیکم، خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب: ملکہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو بالوں کی کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ خادمہ نے جواب دیا: فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا: اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا: ہاں، میں تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ کو یہ بات پہنچا دی۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت خادمہ کو دربار بلوا بھیجا اور کہا: کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اس وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو کائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب گرم کیا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ مکمل گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا: بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کرو، یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا: اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں اس لیے منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نے بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کیا: اماں جان، افسوس نہ کرو، اماں جان، ذرا بھی افسوس نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ سب سے چھوٹے بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اس آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہک اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔